سسٹم چل پڑا ہے، اب کسی بڑے دھچکے کو رونما نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اندھیروں میں روشنیوں کو ڈھونڈتے ہوئے مثبت اشاروں کی پہچان کریں۔ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ احمد فراز جیسے بڑے لوگ ہوں یا ہم جیسے حقیر، سبھی امید پر زندہ رہتے ہیں اور سیاسی اور معاشی منظر پر بحران در بحران اور ہر محاذ پر کشیدگی سے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، مگر رجایت پسندوں کو بہت دور ٹمٹماتی ہوئی شمع بھی نظر آئے تو وہ انہیں مینارہ نور نظر آتی ہے۔ آئیے ایک رجایت پسند، امید پرست اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے کی حیثیت سے ان اندھیروں میں روشنیوں کو ڈھونڈیں اور آئیے گرد و پیش سے ملنے والے مثبت اشاروں کو جانیں۔ کوئی مانے نہ مانے ہمارا کوئی دخل تھا یا نہیں، مگر سوچ تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے بھارتی پالیسیوں کو شکست ہوئی ہے اور بالواسطہ ہی صحیح پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ 50 سال بعد تاریخ نے کروٹ لی ہے اور دو قومی نظریے کا پھر سے غلغلہ بلند ہوا ہے۔ گزشتہ 50 سال سے سقوط ڈھاکہ نے ریاستی بیانیے پر جو مردونی طاری کر رکھی تھی اب اسے پھر سے تازہ ہوا مل گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی تبدیلی خطے میں ہماری اہمیت کو اور اجاگر کر گئی ہے۔ بھارت کے الیکشن نتائج وہ دوسرا مثبت اشارہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوتوا اور مودی کے انتہا پسندانہ بیانیے کی پاکستانی مخالفت درست نکلی ہے۔ بھارت کے عوام نے مودی کی پالیسیوں کو بڑے پیمانے پر رد کر دیا ہے۔ بھارت سے غیر سرکاری مذاکرات کرنے والے ایک مہربان نے بتایا کہ الیکشن نتائج کے بعد سے بھارت کے جرنیلوں، افسروں اور دانشوروں کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے تھے، پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کرنا چاہتے تھے۔ مودی کو الیکشن میں جو جھٹکا ملا ہے اس سے وہاں زمینی حقائق کا ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب بھارت کا تکبر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مذاکرات کا دروازہ کھلے گا۔ افغانستان سے ہمارے مسئلوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں اور افغانستان کی طالبان حکومت نہ انہیں منع کرتی ہے اور نہ انہیں روکنے پر آمادہ ہے، بلکہ اگر سچ کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان نے ہر طرح کی کوششیں کر لی ہیں، محبت، پیار کے پیغامات بھیجے، مسلسل بین الاقوامی حمایت کی، مگر افغانستان کی طالبان حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ریاست پاکستان چاہے تو ایک ہی حلے میں وہاں کی حکومت کو اڑا دے، مگر ریاست پاکستان افغانستان سے لڑنا نہیں چاہتی۔ اب پردہ غیب سے افغان طالبان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی ایک مخالف اتحاد بننا شروع ہو گیا ہے، جس میں گلمج ملیشیا کے سربراہ عبدالرشید دوستم، احمد شاہ مسعود کے ساتھی اور دوسرے لبرل گروپ شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر وہ کھچڑی پکنے والی ہے جس سے ریاست پاکستان پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں مؤثر کمی ہوگی۔ فی الحال ریاست نے طالبان مخالف اتحاد کی مدد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن فرض کریں طالبان نے مجبور کر دیا تو پھر افغان حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکتی۔ افغان طالبان کو یاد رکھنا چاہیے کہ روس کے ساتھ جنگ ہو یا امریکہ کے ساتھ، پاکستانی ریاست اگر ان کو نہ بچاتی تو اب تک وہ مٹ گئے ہوتے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کو مجروح کر کے بھی افغان طالبان کو بچایا، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ پاکستان اور امریکہ میں ناراضی کی وجہ افغان طالبان کی پاکستانی حمایت تھی، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک فاش غلطی ہے، اب اس کا مداوع کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے بدلتے حالات بھی مستقبل کے لیے ایک مثبت اشارے میں بدلیں گے۔ ہماری سرحد ایران سے بھی ملتی ہے، ایران سے ہمارے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے ایران اور افغانستان کو پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ایران ہی سے بلوچستان میں مداخلت کرواتا تھا۔ ان حالات کے باوجود پاکستان نے مغربی دنیا کے اس دباؤ کو ہمیشہ مسترد کیا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف ماندانہ پالیسی اپنائے یا ایران سے دشمنی کر کے مقابلے بازی پر آ جائے۔ جلد یا بدیر ایران کو بھی احساس ہو جائے گا کہ بھارت سے اس کی دوستی کی پینگیں خود اسے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک طرف تو بھارت اسرائیل کا اتحادی ہے اور دوسری طرف ایران کا۔ ایران کو یہ تضاد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چین سے ہماری مثالی دوستی ہے، دفاعی تعاون زیادہ اور تجارتی شراکت داری بہت کم ہے۔ سی پیک کے حوالے سے پہلی جیسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ چینی بھائیوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات تھے۔ شروع میں تو ریاست دفاعی لائن اختیار کرتی رہی، لیکن اب واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ چینی افسروں پر حملے مغربی طاقتوں کے اشارے پر ہو رہے ہیں اور امریکہ اور چین کی جنگ ہماری سرزمین پر نہیں ہونی چاہیے۔ چین براہ راست افغانستان سے دہشت گردی کی شکایت پر آمادہ نہیں تھا، جس سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات اور خود اپنی سیکیورٹی کرنے کی دونوں خواہشوں کو ریاست نے مسترد کر دیا ہے، اس لیے چین سے تعلقات اب محبت کے دائرے سے نکل کر حقائق کی نگری میں آ گئے ہیں۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ حقائق پر مبنی دوستی زیادہ فائدہ مند اور عملی
ہوگی। آنے والے دنوں میں چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب زبانی جمع خرچ کم اور گوادر کو مکمل کرنے جیسے عملی کاموں پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کافی استحکام پیدا ہوا ہے۔ ماضی کی تلخ باتوں کو بھلایا جا رہا ہے اور مستقبل میں پھر سے اکٹھے چلنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو مکمل اعتماد مل گیا ہے اور وہاں سے دہشت گردوں کی پاکستان میں کارروائیوں پر امریکہ کو بھی تشویش ہے۔ برطانیہ سے تعلقات معمول کے مطابق ہیں، تاہم پاکستان میں تعینات برطانوی سفیر کی سیاسی سرگرمیوں پر سفارتی حلقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور وہ کہتے تھے کہ برطانوی سفیر کو تو آزادی ہے کہ وہ جسے چاہے پاکستان میں مل لے، لیکن برطانیہ میں پاکستانی سفیر سے کوئی عہدیدار ملنے کو تیار نہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ دل خوش فہم کو یہ امید بھی دلائی گئی کہ IMF کی قسط ملنے کے بعد خلیج سے سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سسٹم چل پڑا ہے، تاہم عدالتی معاملات چلتے رہیں گے، مگر اب کسی بڑے دھچکے کو رونما نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ تمام امیدیں جو اندھیروں میں روشنی کا پتہ دے رہی ہیں۔ کتنی امیدیں پوری ہوں گی اور کتنی صرف آرزوؤں تک رہیں گی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی صحیح، امید رہنی ضروری ہے۔